الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب ضائع ہو گئی اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ نیا سال شروع ہو گیا اور نیا سال کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سب کو معلوم ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو امید ہے ہم سب لوگ تو اس سے بچے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ضرور ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے 2 سال ہوتے ہیں ہم جن کو جانتے ہیں، مسلمان جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو چاند کا سال ہے، اسلامی سال جسے کہتے ہیں، اور ایک شمسی سال ہے جو ابھی شروع ہوا ہے۔ تو جو اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں اس میں چاند کو دیکھ کر تمام معاملات طے ہوتے ہیں، اور شمسی سال جو ہوتا ہے اس میں سورج کے مطابق معاملات ہوتے ہیں اور تاریخیں طے ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں سال جو ہیں ان میں سے کوئی منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شمسی سال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو انتظامی لحاظ سے شمسی سال پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن خصوصاً عبادات کے لحاظ سے جو ہمارا اسلامی سال ہے اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں، اسی کو دیکھ کر ہم رمضان شروع کرتے ہیں اور سارے مہینے اسی کو دیکھ کر شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جب سال شروع ہوا تو ہم نے بہت سارے دھماکے سنے، اور اس کے علاوہ لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پر نکلے ہوں گے اور معلوم نہیں کیا کیا ہوا ہوگا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان روز حشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا۔ اور ان 5 سوالات میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسے کمایا کا مطلب یہی ہے کہ کہیں حرام تو نہیں کمایا، کہیں حرام طریقے سے تو نہیں کمایا، کہیں اس کی فکر تھی کہ میں جو کما رہا ہوں اس میں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس میں میں دھوکہ تو نہیں دے رہا، کوئی ایسا مال تو کوئی رشوت دے کر تو مال نہیں کما رہا، رشوت لے کر تو مال نہیں کما رہا، کسی کی ناجائز کسی کی زمین پہ تو قبضہ نہیں کر لیا۔ تو ایک سوال اس لحاظ سے ہوگا، اور یہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ حرام مال جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ دوسرا سوال بھی ہے کہ خرچ کیسے کیا، یعنی خرچ میں بھی حلال اور حرام کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح ہم یہ کہ بڑی محنت کی، بہت محنت کر کے حلال کمایا اور اس سے خریدا کیا، شراب خرید لی، تو پیسہ تو حلال تھا لیکن خرچ کہاں کر دیا، حرام میں خرچ کر دیا۔ تو اسی طرح ہمیں یہ آج کل احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ جو نئے سال کے موقع پر جو خرچے ہوتے ہیں، پٹاخے اور گولیاں چلانا، یہ جو خرچہ جس نے ناجائز طریقے سے کیا وہ سب حرام کے زمرے میں آ گیا۔ اب اپنے آپ کو پھنسا دیا، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو جواب دینا ہوگا کہ یہ کیا کیا۔ تو یہ صرف پوچھا یہ نہیں جائے گا کہ تم نے شراب تو نہیں پی تھی، تم نے خنزیر تو نہیں کھایا تھا، یا تم نے حرام مال تو نہیں کمایا تھا، پوچھا یہ بھی جائے گا کہ اس کو خرچ کیسے کیا تھا۔ تو ناجائز صورتیں صرف کمانے کی نہیں ہیں، ناجائز صورتیں خرچ کرنے کی بھی ہیں۔ کل بھی ایک فنکشن ہوا جو ہمارے محلے میں ہوا، اور رات بھر شاید 2:30 بجے تک وہ چلتا رہا، اور اس میں بھی ناجائز کام ہوئے۔ ان میں پہلا ناجائز کام یہ تھا کہ موسیقی کا مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا وہاں پہ، لیکن بہرحال آواز آ رہی تھی۔ پھر یہ کہ وہ اتنی تیز آواز میں تھی کہ تمام لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی جو سونا چاہتے تھے۔ ایک تو وہ تھے، اور ایک وہ جو بیمار ہوں گے یا ضعیف ہوں گے اور آرام کی ضرورت ہوگی، ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی۔ اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے،
اور آپ نے اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، کسی ایک کو نہیں۔ آپ یہی حرام کام جو آپ نے کیا یہ آپ کسی شادی ہال میں بھی کر سکتے تھے، کم از کم لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، لیکن آپ نے محلے کے بیچ میں یہ حرام کام بھی کیا، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائی۔ اب اس کا حساب کتاب دینا آپ کے لیے مشکل۔ تیسرا حرام کام یہ کیا کہ راستہ روک دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا راستے روکنے کو، ناجائز ہے راستوں کو روکنا، راستہ بند کر دیا۔ تو ایک تو خود راستہ روکنا ناجائز، پھر جس کام کے لیے راستہ روکا وہ بھی ناجائز۔ یہاں تک کہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے اور جانور لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر راستے بند کر دیتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی یہی ہوا تھا پچھلے سال، راستہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صریح ناجائز ہے یہ، یعنی آپ عبادت کی غرض سے جانور لے کر آ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی اگر آپ راستہ روک رہے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو 10 جانور لائے تھے، ہم تو 15 جانور لائے تھے، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ان سب باتوں کا نیا سال تو شروع ہو گیا، لیکن پچھلے سالوں میں ہم نے کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، اور آگے کی زندگی بھی کیا ویسی ہوگی جیسے پہلے گزرتی رہی، اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے حوالے سے ہی کچھ بات آگے ہوگی انشاءاللہ، کہ زندگی ہماری کس طرح گزر رہی ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد اسکول میں جانا شروع کر دیتا ہے، تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اسکول میں داخل کرانا ہے، کیا بنے گا میرا بیٹا بڑا ہو کے، میری بیٹی کیا کرے گی۔ پھر ساری توجہ اس پہ کہ اسکول کی فیس وقت پہ ادا ہو رہی ہے، بچہ پڑھائی کر رہا ہے، بچہ صبح وقت پہ اٹھ رہا ہے، چھٹیاں نہیں کر رہا، امتحان دے رہا ہے، اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر بچے کو خود احساس ہے، وقت آتا ہے بچے کا دل نہیں لگ رہا ہوتا پڑھائی میں، لیکن پھر بچے کو خود احساس ہوتا ہے جب وہ کالج وغیرہ جانا شروع کر دیتا ہے کہ اب مجھے اپنا کریئر بنانا ہے اور مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو میں فلاں ڈگری حاصل کروں گا، فلاں ڈگری حاصل کروں گا۔ تو اب جو فکر ماں باپ کو تھی وہی یہاں، ابھی تک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کبھی ماں باپ نے بچوں سے کہا، نہ بچوں کو خیال آیا۔ اصل دوڑ دھوپ جو ساری کی ساری ہے وہ اس پہ کہ میں آگے جا کر کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں گا، کون سی جاب کروں گا، کون سا بزنس کروں گا، ساری دوڑ دھوپ اسی کے بارے میں۔ پھر وہ اس کو اگر نوکری مل جاتی ہے یا کوئی کاروبار شروع کر دیتا ہے تو پھر اگلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب شادی کرنی ہے، پھر شادی ہو جاتی، پھر بچے ہو جاتے ہیں، یہاں سے وہی سائیکل دوبارہ سے چلنی شروع ہو جاتی۔ پھر وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ان کی پڑھائی کا کیا ہوگا، پھر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور یوں زندگی گزر جاتی ہے۔ بعضوں کی نمازیں ہوتی نہیں، بعضوں کی ہوتی ہیں تو کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، اور بعض بالکل ہی غفلت والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ بہت سے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں، ہاں کل سے شروع کر دوں گا، یا یہ کام ہو جائے تب سے شروع کر دوں گا، ذرا میں اس کام میں پھنسا ہوں پھر شروع کر دوں گا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ حج کی استطاعت بھی دے دیتے ہیں کہ پیسہ بھی آ گیا اور اب حج فرض ہو گیا۔ مولوی صاحب سے سنتے بھی ہیں کہ حج فرض ہو جائے تو پھر اس کو تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر شیطان مختلف باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، یہ کام کر لو پھر حج کر لینا، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان ہو، بعد میں کر لینا، ابھی تو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، وہ پہلے کر لو پھر یہ کر لینا۔ اللہ نے جب حج فرض کر دیا تو حج فرض ہو گیا، اب حج ادا کرنا ہے، اب اس میں مزید تاخیر کریں گے اور دنیا سے چلے گئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اتنا بڑا فرض چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استطاعت ہونے، حدیث کا مفہوم ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو اب وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تو یہ جو ساری سوچیں ہیں نا کہ میں یہ کر لوں، یہ تعلیم حاصل کر لوں، یہ میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس جو گھر ہے وہ چھوٹا ہے اور بڑا گھر ہو اور اچھا گھر ہو، میرے بچوں کی ایسی تعلیم ہو، ساری زندگی میں یہاں پیسہ لگا دوں تو اتنا کما لوں گا، ساری زندگی ان چیزوں میں گزر جاتی ہے، اور انہی کو عام طور پر کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل کامیابی، کہ ہمارے پاس اچھی نوکری، اچھا کاروبار ہونا چاہیے، ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، یہ کامیابی کا معیار ہے جو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں، یعنی وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، کیا ہم ان کے بارے میں بتائیں؟ تو ان کے بارے میں پھر آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب ضائع ہو گئی، یعنی جو کچھ دنیا میں کر رہے تھے سب ضائع ہو گیا، یہ سب دنیا کے لیے کر رہے تھے، دنیا میں جو کچھ محنت کی تھی وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، آخر میں تو قبر میں ہی جانا ہے۔ لیکن آگے فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور سبھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسی تعلیم ہونی چاہیے، ایسا تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہیں، یہ چیزیں ضروری تو ہیں، دنیا کے لحاظ سے ضروری ہیں، آخرت کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے، اور اگر ہم نے انہی کو مقصود بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ سب سے زیادہ اعمال ضائع کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری دوڑ دھوپ جو تھی وہ اس دنیا کی جتنی بھی لذتیں حاصل کرنی تھیں، اس دنیا کے جتنے مزے حاصل کرنے تھے، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، نہ اللہ یاد رہے، نہ اللہ کے نبی یاد آئے، اور پوری زندگی اسی طرح ضائع ہو گئی۔ تو ہمیں تو اصل میں تو اپنی زندگیوں پہ افسوس کرنا چاہیے، لیکن نیا سال شروع ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جب کہ فلسطین کے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم نئے سال کی خوشیاں منائیں، ہم منگنی کی اس طرح کی تقریبات کریں جس میں اللہ کو مزید پہلے ہی ناراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کرنے کی پوری کوشش کریں، اور موسیقی کی محفلیں، اور مجھے تو نہیں پتہ یہ جو کچھ بھی میوزک تھا پاکستانی تھا یا انڈیا کا تھا، لیکن مجھے گمان یہ ہو رہا تھا کہ انڈیا کا تھا۔ تو یہ بے غیرتی کی حد ہے، بے شرمی کی حد ہے کہ اس وقت اسرائیلی فوجوں کے ساتھ انڈیا کے لوگ ان کی فوج میں شامل ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور یہود اور ہنود کا ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ یہودی اور ہندو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہماری شرم و حیا، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو، تو ہماری زندگی میں حیا ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اس کا بھی ذرا سی شرم، ذرا سی غیرت نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کا میوزک اپنی شادیوں میں چلاتے ہیں، اور ہمیں بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی نصرت فرمائیے، ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے، یا اللہ ان کو واپس اپنے گھروں میں آباد کر دیجیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، اور یا اللہ اسرائیل کا دھبہ جو دنیا کے نقشے پر ہے اس دھبے کو صاف کر دیجیے، یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجیے، یا اللہ ان میں بیماریاں پھیلا دیجیے، یا اللہ ان کے قدم اکھیڑ دیجیے، آپس میں فساد پیدا کر دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ صحیح بات سمجھ چکی ہے۔